نحمده ونصلي جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. محترم حضرات، میں نے گزشتہ مجلس میں قیامت اور علامات قیامت سے متعلق بیان شروع کیا تھا، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ قیامت کی بہت سی علامتیں قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں. جو قرآن کریم کے اندر مشہور علامتیں آئی تھیں وہ میں نے گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے بیان کر دی تھی کہ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اور آپ کی تشریف آوری اس دنیا میں، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے. پھر آپ کا وفات پا جانا اور دنیا سے پردہ فرما لینا، یہ بھی اسی علامت میں سے. اور آپ کے زمانے میں جو شق القمر کا معجزہ ہوا، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، وہ بھی اسی میں سے. جیسا کہ خود قرآن کریم نے فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ سورج کے چاند جو ہے اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لہذا قیامت قریب آ گئی. تو یہ بھی علامات قیامت میں سے. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قیامت کی بہت سی وہ علامتیں جو بڑی بڑی تھیں وہ ہم سے پہلے گزر چکی، اور قیامت کی وہ علامتیں بھی ہیں کہ جو ہمارے بعد آئیں گی، اور وہ علامتیں بھی ہیں جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی. قیامت کی وہ علامتیں جو ہم سے پہلے گزر چکی، بڑی بڑی علامتیں، ان کا ذکر حدیث شریف کے اندر آیا ہے تو وہ بہت سی، لیکن میں ان میں سے مشہور 1-2 آپ کے سامنے عرض کروں گا. چنانچہ حدیث شریف کے اندر جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور دوسری کتب حدیث میں بھی ہے، ایک خاص علامت قیامت کی یہ بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حجاز آپ جانتے ہیں، وہی مشہور صوبہ ہے سعودی عرب کا جس میں مکہ اور مدینہ دونوں داخل ہیں، کہ حجاز میں ایک آگ نمودار ہوگی، بڑی عظیم آگ، اتنی عظیم ہوگی کہ وادی بھر کر جیسے نہر چلتی ہے اور دریا چلتا ہے اس طریقے سے وہ چلے گی. حجاز کی وادیوں میں سے کسی ایک وادی میں وہ آگ نمودار ہوگی، اور اس قدر عظیم ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی دیکھی نہ گئی ہوگی. اس قدر بلند شعلے اس کے ہوں گے کہ 50 میل دور تک اس آگ کی روشنی میں خط لکھا جا سکے گا. اتنے بلند شعلے ہوں گے. اس طریقے سے وہ آگ چلے گی کہ جیسے دریا چلتا ہے. اور فرمایا کہ اس آگ کو فرشتے آگے لے کر جا رہے ہوں گے. اس آگ کے اندر ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے قلعے بھی ہیں، منارے بھی ہیں اور فصیل بھی ہیں. یہ تو آپ نے فرما دیا، لیکن یہ علامات قیامت میں سے تھا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ آگ نہ نکلے. چنانچہ یہ آگ ہم سے بہت پہلے، تقریباً 1000 سال پہلے ظاہر ہو چکی. تاریخوں میں اس کا ذکر ہے، یعنی اسلامی تاریخوں میں، حدیثوں میں اس کا بیان ہے. یہ آگ ظاہر ہوئی مدینہ منورہ کے جانب مشرق میں، لیکن مدینے سے دور.
اور یہ ظاہر ہوئی ہے سن 654 ہجری میں. 600 اس میں ظاہر ہوئی. اس زمانے کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے اس آگ کی کیفیت لکھی ہے اپنی کتابوں میں، اور اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جو کیفیت اس کے اندر بیان کی گئی کتابوں کے اندر وہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جس کی صورت یہ ہوئی کہ ایک زلزلہ آیا. یہ زلزلہ 3 دن تک رہا، وقت مدینہ منورہ میں نہیں، مدینہ کے باہر مشرق کی جانب تقریباً 5-6 میل کے فاصلے پر یہ زلزلہ آیا. مدینہ منورہ تو زلزلے سے محفوظ ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مدینے میں اور مکے میں زلزلہ نہیں آیا. البتہ مدینہ منورہ میں ایک زلزلے کا ذکر آیا ہے جو علامات قیامت میں بعد میں جا کر بیان کروں گا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب دجال پوری دنیا میں گشت کرتا ہوا اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہوا مدینہ منورہ کے قریب پہنچے گا، اور دجال بھی علامات قیامت میں سے جو بعد میں ظاہر ہوں گے، تو جب وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے گا تو مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، اندر باہر ہی ٹھہر جائے گا. کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدینے کی حفاظت فرمائیں گے. ان فرشتوں کی وجہ سے دجال اندر نہ آ سکے گا، مدینے کے باہر ہی وہ ٹھہر جائے گا. اس وقت مدینہ منورہ میں زلزلہ ہے. اس زلزلے سے خوف زدہ ہو کر جو کچے ایمان کے اور منافق قسم کے لوگ ہیں وہ مدینے سے بھاگ جائیں گے، باہر نکلیں گے اور دجال کے دام میں اور اس کے جال میں گرفتار ہو جائیں گے. تو اس زلزلے کا ذکر تو ہے، باقی مدینہ منورہ کو اور مکہ معظمہ کو اللہ تعالیٰ نے زلزلوں سے بالکل محفوظ رکھا ہے. پہلے بھی ان میں زلزلہ نہیں آیا اور بعد میں بھی زلزلہ نہیں آئے گا قیامت تک. قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ تو بہرحال ہر جگہ آئے گا، پوری زمین میں آئے گا، جیسا کہ خود قرآن کریم بھی فرما رہا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگی. آگے اس کی تفصیل بیان فرمائی تو فرمایا کہ زلزلہ آئے گا. چنانچہ مدینے سے وہ 5-6 میل دور جا کر ایک جگہ ہے جسے ہرہ کہتے ہیں. آپ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ ہرہ کے مقام سے وہ آگ شروع ہوگی، وہاں زلزلہ آیا جو 3 دن تک باقی رہا. وقفے سے آتا رہا، زمین پھٹ گئی، اس میں سے آگ نکلی اور وہ آگ برابر بڑھتی رہی، تیز ہوتی رہی، اتنی تیز ہو گئی کہ پورے ملک عرب میں اور مملکت اسلامیہ میں اس کی شہرت ہو گئی. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ 50 میل کے فاصلے تک وہ چیزوں کو روشن کر دے گی. حدیث میں بصرہ کا ذکر آیا ہے، بصرہ ایک جگہ کا نام ہے کہ بصرہ تک وہ روشن کر دے گی. یہ بصرہ جو ہے مدینہ منورہ سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ہے. چنانچہ اس زمانے کے علماء نے لکھا ہے کہ ہم نے یہی کیفیت دیکھی اس آگ کی. وہ اہل علم کے جو اس زمانے میں بصرہ کے اندر تھے وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے یہی دیکھا کہ ہر چیز روشن ہو گئی اس آگ کی روشنی کی وجہ سے. اور پھر یہ بھی انہوں نے تفصیل لکھی کہ اس آگ میں 2 قسم کے دریا چل رہے تھے. کے دریا ایک سرخ رنگ کا تھا اور ایک نیلے رنگ کا.
نیلے رنگ کی آگ آگے بڑھتی ہے، ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے سمندر کی موت چلی جا رہی ہے۔ پھر سرخ رنگ کی آگ آگے بڑھتی اور اس کی لو آگے چلتی تو ایسا معلوم ہوتا کہ سمندر کی لو جا رہی ہے۔ جس پہاڑ کے اوپر سے یہ آگ گزری اسے خاک بنا دیا، راکھ بنا دیا۔ جس پتھر کے اوپر سے گزری اسے خاکستر کر دیا۔ لیکن انہی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کہ مدینہ منورہ کا جو آخری حد تھی جس کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک پتھر تھا، اس پتھر کا آدھا حصہ تو مدینے کے حرم مدینہ سے باہر تھا اور آدھا حصہ حرم مدینہ کے اندر تھا۔ آگ وہاں پر آئی تو اس حصے کو تو جلا دیا جو حرم مدینہ کے باہر تھا، وہ باقی رہا محفوظ جو حرم کے اندر تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے حرم کو محفوظ رکھا، مدینہ منورہ کو اور اس کے لوگوں کو بالکل محفوظ رکھا۔ کتابوں کے اندر آیا ہے جو اس موضوع پر لکھی گئی ہیں کہ چند میل کے فاصلے پر تو یہ ہو رہا تھا، لیکن مدینہ منورہ میں بڑی ٹھنڈی اور سہانی ہوا چل رہی تھی۔ نہ تو وہاں پر گرمی تھی اس کی، نہ وہاں کی جو کسی قسم کی تپش تھی، نہ وہاں کوئی خوف و ہراس تھا۔ ہر شخص اپنے کام میں مشغول تھا اور مدینہ منورہ بالکل ٹھنڈا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا۔ یہ آگ اسی طریقے سے رہی اور 52 دن تک رہی۔ 52 دن معمولی نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ جب 52 دن تک یہ آگ رہی تو پوری دنیا میں اس کی شہرت ہونا چاہیے۔ چنانچہ مملکت اسلامیہ میں وہ اس وقت آدھی دنیا پر تھی، اس میں اس کی شہرت پوری طرح ہو گئی۔ دوسرے لوگوں کو تو چونکہ مدینے سے اور اس کے قرب و جوار سے کوئی غرض نہیں، اس لیے انہوں نے توجہ نہیں، اور اگر توجہ بھی کی ہو تو انہوں نے اپنے تعصب کی وجہ سے اپنی تاریخوں میں اس کو لیا نہیں۔ ورنہ جتنی بھی اسلامی تاریخیں ہیں اور اس دور کے بعد یا اسی زمانے میں لکھی گئی ہیں، ان سب کے اندر اس آگ کا پورا ذکر ہے۔ 52 دن تک یہ آگ رہی۔ یہ شروع ہوئی تھی جمادی الاخری کے مہینے میں، جمعے کے دن اس کی ابتدا ہوئی تھی، پھر یہ جا کر ٹھنڈی ہوئی ہے یعنی بجھی ہے رجب کے آخر میں جا کر۔ حساب لگایا گیا تو 52 دن بنتے ہیں۔ 52 دن تک یہ آگ مسلط رہی، سب کچھ اس نے تباہ کر دیا، جلا دیا، اور پتھروں کو خاک بنا دیا، پہاڑوں کو اس نے بالکل پگھلا دیا۔ ظاہر ہے کہ اتنی عظیم آگ وہ تو پورے عالم کو خراب کر دے، وہاں تو صرف اللہ نے اسے محدود کر دیا تھا۔ 3 دن اس کے ٹھنڈے ہونے میں لگے اور بالکل بجھنے میں 3 مہینے لگے۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ ایسا ہوگا، چنانچہ یہ علامت آ گئی، اور تمام علماء اسلام نے جنہوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں سب نے یہی لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی وہ ظاہر ہو گئی، اور ہمیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی یقین ہو گیا کہ قیامت بہت قریب آ گئی۔ یہ ایک قیامت کی علامت تھی جو ہم سے بہت پہلے گزر گئی، تقریباً 1000 سال پہلے یا اس سے کچھ کم۔ لیکن پھر ایک اور علامت قیامت اس کے 1 سال کے بعد شروع ہوئی۔ وہ قیامت کی علامت ہے فتنہ تاتار، جو آپ لوگوں نے نام تو اس کا سنا ہوگا، لیکن اس کی حقیقت اور کیفیت کیا تھی اور کس قدر تباہی وہاں پر آئی ہے وہ آپ کو معلوم نہ ہوگا۔ اس لیے میں تھوڑا سا قصہ اس کا بیان کروں گا۔ فتنہ تاتار اس آگ کے 1 سال کے بعد شروع ہوا، اور سن 656 ہجری میں، یہ 54 میں ہے اور وہ ہے سن 656 ہجری میں اپنے عروج کو پہنچ گئے۔
تاتاری ایک قوم تھی جو اصل میں ترک ہے، اور ترکستان وغیرہ یہ علاقہ اور اس کے اوپر کا علاقہ، اس میں وہ آباد تھے۔ شروع میں یہ بالکل وحشی تھے، اور ان کی زندگی جو تھی وہ جنگلی پن کی زندگی تھی، بڑے طاقتور، سخت دل، ظالم، کیونکہ علم ان کے یہاں نہیں تھا، معلوم نہیں کس کی عبادت کرتے تھے، بہرحال کافر تھے۔ یہ فتنہ وہاں سے اٹھا اور تمام مسلمان ملکوں کو روندتا ہوا بغداد سے پہنچ گیا۔ بغداد اس وقت دارالحکومت تھا، دارالخلافہ تھا تمام مملکت اسلامیہ۔ اگرچہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں بن گئی تھیں، لیکن سب کا تعلق اور وابستگی بغداد سے۔ یہ بغداد علم و فن کا گہوارہ تھا، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء اس کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر مبارک اور ان کا مزار بھی بغداد میں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بغداد بنو عباس نے نیا شہر آباد کیا۔ جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے ایک نیا شہر آباد کیا جو دریائے دجلہ کے کنارے پر تھا، اور اپنے زمانے کے اعتبار سے اس شہر کو بہت خوبصورت بنایا اور بہت ہی اچھا بنایا۔ تقریباً 5 لاکھ کی آبادی اس کے اندر تھی اس زمانے میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ موجودہ جو منصوبہ بندی ہوتی ہے اور ٹاؤن پلاننگ ہوتی ہے اس سے بھی اونچا ہے۔ مجھے ایک شخص نے، فن کا ماہر تھا، ٹاؤن پلاننگ کا ماہر، بغداد جب وہ گیا تو اس نے آ کر بتایا کہ وہاں کی جو پلاننگ ہم نے دیکھی اس زمانے کی، وہ موجودہ پلاننگ سے اچھی، اس کا انتظام، ہر سہولت کا انتظام، اور بنو عباس کے خلفاء اسی کے اندر رہتے تھے، اسی شہر میں، اور یہی دارالحکومت۔ آپ کو اس سے اندازہ ہوگا، ہم تو اپنی تاریخ کو بھولے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہم کیا تھے اور کیا بن گئے۔ ان کے پاس ہے کیا، ان خبیثوں کے اور ملعونوں کے پاس؟ سب ہمارے یہاں سے چرایا ہوا ہے، چور ہے، ڈاکو، چراتے ہیں ہمارے یہاں سے اور منسوب کر دیتے ہیں اپنی طرف کہ ہم نے ایجاد کیا، ہم نے بنایا، اور ہم مرغوب ہو جاتے ہیں کہ ہو اس قدر بلند عقل ہے ان کی، اور اس قدر ان کو اللہ نے وہ دی ہے، مہارتیں عطا فرمائی، ہم اس سے مرغوب ہو جاتے ہیں۔ کچھ نہیں ہے ان کے پاس، سب چرایا ہوا ہے ہمارے یہاں کا، ہمارا سرمایہ چرا کر لے گئے اور اسے اپنا بنا لیا۔ ہمیں وہ تاریخ پڑھنے کی کوئی مہلت نہیں دی کہ جس سے ہم اپنے اکابر اور اپنے اسلاف کے کارنامے معلوم کرتے، ہمیں مہلت نہیں دی، ہمارے نصاب سے خارج کر دیا، اس کو تعلیمی نصاب سے 200 سال سے خارج ہے کہ جس میں مسلمانوں کے اور مسلمان اکابر اور اسلاف کے کارنامے ہیں۔ انہوں نے اس دنیا کے اندر بھی کیا 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 ہے، اس دنیا کو انہوں نے کیسی ترقیاں عطا فرمائی ہیں، ان کو تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ یہ سب کارنامے ہماری تاریخوں کے اندر تو ملتے ہیں، لیکن جو تاریخیں ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں پھیلا دی گئی ہیں، ان میں نام و نشان نہیں۔ تاریخ بغداد، ایک مشہور محدث اور عالم خطیب انہوں نے مرتب کیا، یہ 5ویں صدی ہجری کے آدمی ہیں، اور اسی طریقے سے اور لوگوں نے بھی بغداد پر تاریخیں لکھی ہیں، سب علماء اسلام۔ تو یہ بغداد جو ہے حضرت ایسا تھا کہ اس کی حسن و خوبصورتی اور اس کے بہترین محل وقوع کی وجہ سے دوسرے ممالک اسلامیہ اور دوسرے شہر اس کی برابری نہیں کر سکتے۔
پھر چونکہ دارالخلافہ تھا اس لیے اس کے اندر اور زیادہ ترقیاتی کام مسلسل ہوتے رہتے تھے. بس ایک قصہ سنائی دیتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا. لی جاتی تھی وہاں باغ کے درختوں میں، شاہی باغ کے درختوں میں یہ گوبر نہیں ہوتا تھا، کھاد ہوتی تھی وہاں پر مشک. آج بھی بنائے گا ایسا؟ جب شاہی خاندان کے لوگ باغ کی سیر و تفریح کے لیے آتے تو اس پورے باغ کے اندر کھاد کی جگہ مشک ڈالا جاتا تھا، مشک اصلی. وہ مشک اصلی جو آج 20,000 روپے تولہ بھی نہیں ملتا، اصلی مشک نہیں ملتا 20,000 روپے تولہ، وہ ڈالا جاتا تھا کھاد کی جگہ. اب ظاہر بات ہے جب مشک اس کی کھاد میں ڈالا گیا ہے، درختوں کی کھاد میں، اور باغ کے اندر درخت جو ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں ایک دو تو ہوتے نہیں، سینکڑوں درخت ہوتے ہیں، ان تمام کے اندر وہ ڈالی جاتی تھی مشک. آج کہیں ہے دنیا میں ایسا کوئی ترقی یافتہ ملک کہ وہ کھاد کی جگہ مشک کو استعمال کرے؟ ظاہر ہے کہ اب پورا باغ مہک جاتا تھا مشک کی خوشبو سے. شاہی خاندان کے لوگ آتے، سیر و تفریح کرتے اور پھر اس کے بعد چلے جاتے. کتنا اس کے اوپر خرچ ہوتا تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ اسپتال جس کے بارے میں یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو جاری کیا، بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے. سب سے پہلے عام اسپتال، عوامی اسپتال یہ جاری کیا ہے ہارون الرشید نے، جو بنو عباس کا خلیفہ تھا. اس نے جاری کیا، نہ صرف بغداد میں بلکہ بڑے بڑے شہروں میں. اس زمانے میں ان کی طب تو تھی نہیں، یہ ڈاکٹری، اس زمانے میں یونانی طب چلتی تھی. تاریخ کے اندر آیا ہے کہ بغداد کے ایک اسپتال کے اندر جس میں مفت دوائیں دی جاتی تھیں اور مفت وہاں پر طبیب اور حاذق قسم کے، ماہر قسم کے طبیب بیٹھتے تھے، صرف ایک اسپتال میں بغداد کے 500 بوتل شربت انار کی روزانہ خرچ ہوتی تھی. شربت انار، باقی دوائیں الگ ہیں. شربت انار کی 500 بوتل روزانہ خرچ ہوتی تھی. پھر اس زمانے میں بیماریاں بھی اتنی نہ تھیں جیسے کہ آج پھیل چکی. وہاں تو خال خال کوئی بیمار ہوتا تھا، اس لیے 500 بوتل صرف بغداد کے ایک اسپتال کے اندر مریضوں میں تقسیم ہو جانا، بتا دیجیے کتنا بڑا کارنامہ ہے. ایسے اسپتال پوری مملکت کے اندر کیسے یہ بکواس کرتے ہیں کہ ہم نے اس کا طریقہ جاری کیا ہے. یہاں کے اسپتالوں کا طریقہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اچھی اچھی دوائیں اپنے پاس رکھ لو، مریض بھیج دو. یہ اسپتال اس میں دیکھیے تو خدمت نہیں کر رہے ہیں مریضوں کی، بلکہ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں یہاں کے لوگ. بہرحال یہ تو الگ موضوع ہے. تو بغداد اس قدر ترقی یافتہ تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی میں مدفون ہے. امام احمد رحمہ اللہ کا یہ وطن ہے اور یہیں پر وہ پیدا ہوئے اور اسی کے اندر ان کی وفات ہوئی. بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء، فضلاء، صوفیاء اور اکابر اور اولیاء، ان کے مزارات وہاں پر موجود ہیں. بغداد آپ جائیں تو ان چیزوں کو دیکھیں کہ کیسے کیسی عظیم ہستیاں بغداد کی زمین میں دفن ہیں. یہ بغداد جو علم و فن کا گہوارہ تھا، کیفیت اس کی وہ ہو گئی تھی اس زمانے میں جب یہ تاتاریوں نے حملہ کیا ہے کہ جو کراچی کی کیفیت، یہ کیفیت ہو گئی. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. میں بالکل لگی لپٹی رکھتا نہیں. یعنی تاریخ کے اندر آیا ہے کہ بغداد میں شراب نوشی عام تھی اس زمانے میں. اسی طریقے سے فحاشی اور عریانی عام ہونے لگی تھی. گانے بجانے ہو رہے تھے، گھر گھر ناچ رنگ جاری تھے، اور مخلوق یعنی وہاں کے مسلمان اللہ کو بھول. یہی کیفیت کم و بیش یہاں پر ہے. اور اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے کہ جب اس طریقے کی اودھم بازی مچائی جاتی ہے تو پھر اللہ کا حکم آتا ہے اور کسی نہ کسی صورت میں عذاب آ جاتا ہے.
یہ اس کا قانون. تو بالکل وہی حالت تھی جو ہماری کراچی کی. ایک اور حالت بھی اس میں لکھی ہے کتابوں میں، وہ یہ تھی کہ جگہ جگہ وہاں پر فرقے وارانہ فساد ہو رہے ہیں. جیسے یہاں پر جگہ جگہ فساد ہیں، خون ریزی. اس زمانے میں بغداد کے اندر جگہ جگہ فرقے وارانہ فساد ہو رہے ہیں. میں تو تاریخ کی بات کہہ رہا ہوں، کسی پر تنقید نہیں کر رہا. اس زمانے میں جو خلیفہ تھا مسلمانوں کا، اس کا نام تھا مستعصم باللہ، یہ اس کا نام تھا. اس کا وزیر اعظم جو تھا وہ ایک رافضی تھا جس کا نام تھا القمی، وہ رافضی تھا. اس کو تو ذہن میں رکھیں آپ. تاتاری حملہ کرتے ہوئے آئے اور ان کی مملکت کے متصل جو مملکت تھی، ان کی حکومت کے متصل جو مسلمانوں کی حکومت تھی، ایران کی. اس زمانے میں اس کا نام دوسرا تھا. ایرانیوں سے ہی ان کی چپقلش ہوئی. وہ اس طریقے پر کہ تاتاریوں کا ایک وفد، یعنی تاجروں کی صورت میں ہوگا یا کسی اور طریقے سے ہوگا، گرفتار کر لیا تھا اس حکومت نے، مسلمانوں کی حکومت نے. تاتاریوں نے پیغام بھیجا کہ ان کو آزاد کر دو ورنہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے. پہلے سے ان کے درمیان کچھ چل رہی تھی، اندرونی طور پر کچھ اعصابی جنگ چل رہی ہے. حکومت ایران نے جو اس وقت تھی انکار کر دیا. بس یہ ایک آگ کے لیے شعلہ بن گیا. تاتاری وہاں سے اٹھے اور انہوں نے پہلا حملہ اسی پر کیا اور اس کو تہس نہس کر دیا. دوسرا حملہ اس کے متصل عراق وغیرہ تھا، اس پر کیا اور اس کو بھی بالکل ختم کر دیا، اپنا قبضہ کر لیا. وہیں پر بغداد تھا. آخر میں بغداد پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو اس میں جنگ سے زیادہ اندرونی سازش کار فرما ہوتی ہے. جیسے ہمارے مشرقی پاکستان مرحوم کے سلسلے میں جنگ سے زیادہ اندرونی سازشیں چلتی ہیں. اس نے رابطہ قائم کیا ان سے، تاتاریوں سے، اور یہ کہا کہ اگر تم مجھے وزیر اعظم بناؤ تو میں تمہارے لیے بغداد تک راستہ صاف کر دوں گا، قبضہ کروں. دیکھیے اندرونی سازش. انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے تم ہمارا راستہ صاف کر دو. اس نے یہ حرکت کی کہ جتنی فوج بغداد کی حفاظت کے لیے تھی اپنے حکم سے بغداد سے نکال کر دوسری جگہ بھیج دی. وہی نقشے چل رہے ہیں حضرت جن کو ہم دیکھ چکے ہیں، وہ دوسری جگہ بھیج دی. راستہ صاف ہو گیا. خلیفہ جو تھا، خلیفہ وقت مستعصم باللہ، وہ اپنے شراب کے نشے میں مدہوش، وہ عیش و عشرت کے اندر بالکل مشغول، بلکہ فنا ہو چکا تھا. اسے کچھ پتہ نہیں. امور مملکت اس نے وزیر اعظم کے حوالے کر رکھے تھے. سیاہ کرے سفید کرے اسے کچھ علم نہیں اس کا. چنانچہ یہ فوج اندر داخل ہوئی، راستہ صاف تھا. خلیفہ نے حکم دیا کہ بغداد کی فوج سے کو مقابلہ کرے. بتایا گیا کہ بغداد کی فوج تو دوسرے محاذ پر چلی گئی. کیوں؟ یہ تاریخ میں، ہماری تاریخ میں بھی یہ باتیں پیش آتی ہیں، آئی ہیں یا نہیں؟ بس یہ سن کر وہ تو خاموش ہو گئے. فوجی دفاع بالکل نہیں ہوئی. اب یہ ٹوٹ پڑے تمام مسلمانوں پر جو اندر موجود تھے، حکام، افسران اور دوسرے جتنے شاہی خاندان کے لوگ تھے سب پر ٹوٹ پڑے. کتنے ہزار قتل ہوئے اس سلسلے میں تاریخ خاموش ہے.
بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لاکھوں قتل ہو گئے. خوب لوٹا انہوں نے بغداد کی دولت کو، اور بغداد میں بے پناہ دولت تھی، اس لیے کہ یہ اسلامی حکومت کا سب سے بڑا دارالخلافہ تھا، اور اب سے نہیں تھا بلکہ 500 سال سے تھا. بے شمار دولت اس کے اندر موجود تھی، سونے اور چاندی کی دولت بھی تھی، علوم و فنون کی دولتیں بھی تھیں. جس قدر بھی دنیا میں اس وقت علوم و فنون رائج تھے، ان کی لائبریریاں اور ان کے تمام یہ کتب خانے وہیں پر تھے. اس وقت چھاپے خانہ تو تھا نہیں، قلم سے اور کالی روشنائی سے لکھا کرتے تھے. اتنی کتابیں تھیں حضرت. مسلمانوں کا علمی ذخیرہ بغداد کے اندر اتنا تھا کہ یہ تاتاری وحشی اس کی کیا قیمت سمجھتے، انہوں نے وہ تمام کتابیں دریائے دجلہ میں ڈال دی، اور ان کتابوں کو انہوں نے عبور کرنے کے لیے پل بنایا. دریائے دجلہ معمولی دریا نہیں ہے، گہرا ہے اور بہترین پانی ہے اس کا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ دو دریا اس دنیا کے اندر وہ ہیں کہ جو جنت سے آئے ہیں. ایک دریائے نیل اور دوسرا دریائے دجلہ، نہ فرات اور دجلہ، دریائے فرات اور دریائے دجلہ، یہ وہاں سے آئے. بہت گہرا دریا ہے، اس میں اتنی کتابیں ڈالی کہ پل بن گیا، لوگ اس کے اوپر سے گزرنے لگے. اور اس قدر سرمایہ علمی برباد ہوا کہ 2 مہینے تک تاریخوں میں ہے 2 مہینے تک دریائے دجلہ کا پانی اس مقام سے کالا نکلتا رہا، سیاہی لے کر، روشنائی لے کر کالا نکلتا رہا. اس طریقے سے حضرت یہ اسلامی مملکت تباہ ہوئی. اس کے بعد ایک اور حکومت تھی مصر و شام کی. اللہ نے اسے محفوظ رکھا. کیوں محفوظ رکھا بات دوسری ہو جائے گی، لیکن عرض کیے دیتا ہوں کہ جب یہ حملے ان کے عام ہوئے اور بغداد ختم ہو گیا، تو مصر اور شام کے جو علماء اس زمانے میں تھے اور اللہ کے نیک بندے، ان کی آنکھیں کھل گئی، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے جس کی طرف قرآن کریم بار بار متوجہ کرتا ہے کہ اگر تم اللہ کے بن گئے تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا، اور اسے چھوڑ دیا تو دشمن تم پر مسلط ہوگا. چنانچہ یہ علماء میدان میں آئے. سب سے پہلے حکومت کو انہوں نے پابند کیا اس بات پہ کہ جتنی بھی غیر اسلامی چیزیں تمہارے ملک میں سب ختم کرو، اور پھر جا بجا واعظ و نصیحت کے بازار گرم کر دیے. اس وقت علماء کی تعداد بہت تھی، اس لیے کہ اسی پر دنیا کے منصب ملتے تھے اور اسی پر آخرت کے منصب ملتے تھے، تو بہت زبردست تعداد تھی اس وقت. اور ابن تیمیہ اس زمانے میں تھے. ابن تیمیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، ایک مشہور عالم گزرے، وہ اس زمانے میں تھے اور وہی اس تحریک کے سربراہ تھے. چنانچہ ان کے ساتھ اور دوسرے بڑے بڑے علماء ساتھ میں ہو گئے، اولیاء ان کے ساتھ میں ہو گئے. پورے ملک میں جا بجا واعظ و نصیحت کر کے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ چھوڑو اپنی اس حالت کو اور اللہ کی طرف آ جاؤ. چونکہ چوٹ لگ چکی تھی مسلمانوں پر، اس لیے جلدی سے قبول کر لیا. ادھر حکومت مصر و شام نے بھی اس کے انتظامات کیے. جب یہ کام مکمل ہو گیا، اللہ کی رحمت آ گئی. اس کی رحمت تو ہمارے ہی اوپر موقوف ہے، اور اس کا غضب بھی ہمارے ہی اعمال پر ہوتا ہے. ادھر فوج کے اندر کام کیا کہ تمام فوج کو اسلامی احکام کا پابند کرنے کے بعد جہاد کی روح ان کے دلوں میں پھونک دی. جہاد فی سبیل اللہ کی یہ روح پھونک دی جو یہاں پر نکالی جا رہی ہے. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، لیکن یہ نکلنے والی نہیں. جہاد کی روح تو ایمان کے ساتھ ساتھ ہے. جتنا پختہ ایمان ہوگا جہاد کی روح بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور جتنا ڈھیلا ایمان ہوگا جہاد کی روح اس کے اندر نہیں ہوگی.
چنانچہ ایک طبقہ ہماری افواج میں ایسا ہے اوپر والا کہ اس میں جہاد کی روح نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان ڈھیلا ڈالا ہے الا ماشاء اللہ، اور نیچے کا جو طبقہ ہے وہ پکا مومن ہے، ان میں جہاد کی روح ہے، ایمان ان کا پختہ ہے۔ ورنہ حقیقت یہ مجھے کہنا تو نہ چاہیے کیونکہ یہ بات سیاسی یا دفاعی ہوگی، لیکن عرض کیے دیتا ہوں اپنا خیال کہ اگر یہ نیچے والا طبقہ نہ ہوتا تو کب کا ہمارے اوپر کب کا ہندو ہمیں کھا چکا ہوتا۔ وہ نیچے والے طبقے سے ڈرتا ہے، اوپر والے سے بالکل نہیں ڈرتا۔ اوپر والے طبقے کو تو وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں کہ وہ تو زر خرید ہے، وہ بالکل دبتا ہی نہیں، اس سے دبتا ہے اور ڈرتا ہے تو نیچے والے طبقے سے ڈرتا ہے کہ اس سے ہم نہیں جیت سکتے، ورنہ کب کا کھا گیا ہوتا۔ بہرحال تو فوج کے اندر روح جہاد انہوں نے پھونک دی۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی، تاتاری بغداد سے نکلے اور مصر و شام کی حکومت پہ حملہ کی۔ پہلے مصر کی طرف حملہ کیا، ادھر سے اس کی دفاعی کارروائی کی گئی اور پسپا ہو گئے، شکست کھا گئی۔ وہ فوج کے جو آج تک پسپائی کا نام تک نہ سنتی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے پسپا ہو گئے، شکست کھا گئے۔ انہوں نے جائزہ لیا اپنی دفاعی طاقت کا اور منصوبے کا کہ ہو سکتا ہے کہ اس محاذ پر ہم کامیابی فلاں وجہ سے نہ ہوئی، دوسرے محاذ پر حملہ کیا جو ملک شام کا تھا، وہاں پر بھی ان کو پسپائی ہو گئی۔ بس یہ دو حملوں میں پسپا ہونے کے بعد واپس چلے گئے۔ یہ فتنہ تاتار کا تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ ذکر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی علامات قیامت میں شمار کیا، چنانچہ بخاری میں، مسلم میں اور دوسری کتب حدیث میں وہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترک، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ تم ترکوں سے مقابلہ نہ کرو گے اور قتال نہ کرو گے۔ تو یہی پھر آپ نے ان کی شکل و صورت بتائی، کیونکہ اس زمانے میں یہ تو محدود تھے، اپنے علاقے میں ادھر ادھر جاتے نہ تھے۔ فرمایا کہ ان کے چہرے سرخ ہوں گے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، ناک چپٹی ہوگی اور چھوٹی ہوگی، اور ان کے چہرے چوڑے ہوں گے اور اتنے موٹے ہوں گے کہ جیسے تہ برتہ چمڑا رکھ دیا گیا۔ کیا یہ شکل و صورت نہیں ہوتی ان کی بتائیے؟ اور فرمایا کہ یہ لوگ بالوں کے جوتے پہنے ہیں۔ چنانچہ جب تاتاریوں نے حملہ کیا ہے تو اس وقت بالوں کے جوتے ہی وہ پہنے ہوئے۔ مشہور علماء اس زمانے کے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور دعائیں لکھتے ہیں، کرتے ہیں، وہ اپنی کتابوں کے اندر دعائیں کی ہیں انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ رکھے ان کے شر سے، اور اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں امت کی حفاظت فرمائے۔ بس یہی وہ دعائیں لکھتے ہیں اس کے اندر۔ یہ تھا فتنہ تاتار کا تھوڑا سا خلاصہ جو آپ کے سامنے میں نے تاریخ کے روشنی میں ذکر کیا ہے، اور یہ بھی علامات قیامت میں سے جو ہم سے پہلے گزر گئی۔ اس آگ کے 1 سال کے بعد بلکہ 2 سال کے بعد یہ فتنہ عروج پر پہنچ گیا تھا اور سقوط بغداد ہو گیا تھا۔ اور بھی ہیں کچھ علامتیں، وہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ پھر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھیں اور اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور پوری امت کو، خصوصاً کراچی والوں کو، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو راستے اختیار کر لیے گئے ہیں کراچی والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان گمراہیوں کے راستوں سے ان کو محفوظ رکھیں، آپس میں الفت اور محبت پیدا فرمائیں۔ اس بد امنی سے اللہ تعالیٰ پورے شہر کو نجات عطا فرمائے جس کی آگ میں پورا شہر جل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ امن و امان قائم فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔